دوستو بھائی بہنوں، آج رمضان کی پہلی تاریخ اتوار والے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ غوث پاک کی یہ تسبیح آج لازمی پڑھ لیجئے گا، 50 کروڑ انشاءاللہ اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا، گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، السلام علیکم۔ آج صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار یہ عمل کرتے ہی پھر دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل پڑھیں گے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی حاضر ہوا ہوں خدمت میں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا رمضان کی پہلی تاریخ کا لاڈلا عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص عمل ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب کریم جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس 1-2 باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے دوستوں، تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیابی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آج آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے کوئی قرض دار ہے قرضوں سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد اسباب شادی کے بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہو کیوں نہ ہو جائے، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی کے ساتھیوں، بھائی بہن، اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں،
جو مایوسی کا شکار ہیں صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی تاریخ آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا دوستوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں دوستو، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر، ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا دوستو، بھائیو بہنوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ میں سے اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے دوستوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیو بہنوں، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد، خاص حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا ہے دوستوں، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے دوستو، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے وہ وظیفہ دوستو، بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے، جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دونوں ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص وظیفے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار آپ نے۔ اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ 21 بار پڑھ کے تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اتنا اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ ثواب بھی فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی، اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو
دوستو بھائیو بہنوں 21 بار پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے ذرا دھیان توجہ سے سمجھیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی رمضان کی پہلی تاریخ کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن رات قبولیت والے ہیں، عظمت والے، برکت والے ساتھیوں بھائیو بہنوں، راتیں اور دن ہیں۔ اس دن اور رات میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ لوگ ساری ساری رات نوافل پڑھتے ہیں تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی رمضان کی پہلی رات کو یا پہلے دن کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامۂ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دوستوں، 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھیں گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا دوستو بھائیو بہنوں، وہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دوستو بھائیو بہنوں چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص الخاص عمل نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، دوستو مانگو کیا مانگتے ہو۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار دوستو سورہ اخلاص آپ نے پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ بھی دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے دوستو؟ آج کا تیسرا وظیفہ، یہ عمل بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے دوستو، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو، توجہ کیجیے گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اپنے انداز سے، سکون سے، اطمینان سے، اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجات کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں،
رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے کر لیں تو عمل کے چوتھے نمبر پر کیا پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات رب کریم بنا دیتے ہیں، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو، توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج دوستو، بھائیو بہنوں، پہلی رمضان اتوار کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر پریشانی، ہر مشکل جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر دوستو اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ پہلی رمضان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار سورہ کوثر 5ویں نمبر پر پڑھتے ہی عمل کا آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل کے آخر میں جس طرح آپ نے شروع میں یا اللہ یا محمد کو پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں بھی آپ نے یا اللہ یا محمد کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہے آج پہلے رمضان اتوار کے دن کا۔ کیونکہ اس عمل کو یا اللہ یا محمد کو شروع اور آخر میں اس عمل کے پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کو ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق رکھتی ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، ساتھیوں، بھائی بہنوں، رشتے ہوتے ہوئے رہ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج پہلی رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے دوستو، توجہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، صرف اور صرف آخر میں 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دوستو،
جب آپ یہ 6 کے 6 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار لازمی درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے دوستو۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجتیں، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گر گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔